بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد في بعض طرق المدينة فاحتبسه وهو غلام يهودي وله ذؤابة ومعه أبو بكر وعمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى؟ قال أرى عرشا فوق الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس فوق البحر. قال ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبين أو صادقين وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه فدعاه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابن صیاد سے ہوئی مدینہ منورہ کے راستے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روک لیا، اور وہ اس وقت بچہ تھا اور یہودی مذہب سے تعلق تھا، یہودی بچہ تھا، اور اس کے سر پر جیسے باندھتے ہیں نا سر کی ایک چھوٹی تھی بالوں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ پاک پر، اس کی کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ما ترى، تم مغیبات میں سے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں عرش کو، تخت کو، پانی کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی پر تو ابلیس کا تخت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک سچا اور دو جھوٹے، یا دو سچے اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ بات شروع کرنے سے قبل ایک بات کی وضاحت سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ جواب میں اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بات تو یعنی قابل ایسا جرم ہے جو قابل گردن زنی ہے، اس پر اس کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جوابات لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت بالغ نہیں تھا، نابالغ تھا، یعنی بچہ تھا، اور بچہ ہونے کی وجہ سے، نابالغ ہونے کی وجہ سے غیر مکلف تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سزا نہیں دی اس بات پر۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہود سے اس وقت معاہدہ صلح تھا، صلح کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ بھی چونکہ انہی یہود سے تعلق رکھتا تھا تو یہ بھی اس معاہدہ صلح میں داخل تھا، شامل تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ کتاب الفتن کا سلسلہ گزشتہ کئی دروس سے چل رہا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات تفصیل سے آ گئی کہ فتن، قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے، اور قیامت کی جو علامات ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، علامات کبریٰ، علامات وسطیٰ، علامات صغریٰ۔ علامات صغریٰ، علامات بعیدہ، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا، اور پھر جو علامات وسطیٰ ہے جن میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہے، کچھ کا ظہور باقی ہے، کچھ کا ظہور ہو رہا ہے موجودہ زمانے میں، اس کا بھی کسی درجے میں بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا ہے۔ تیسری قسم علامات کبریٰ یا علامات قریبہ کہلاتی ہے، بڑی علامات، اور بڑی علامات میں سے ایک علامت خروج دجال ہے، ظہور مہدی ہے، نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، خروج یاجوج ماجوج ہے، یہ سب کے سب بڑی علامات میں سے ہیں۔
تو اس میں خروج دجال سے متعلق بحث آپ حضرات کے سامنے شروع ہوئی، جس میں دجال سے متعلق کچھ ضروری تفصیلات، تعارف، حالات اور اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے خارق عادت امور اور خارق عادت امور کی شرعی حیثیت، اس سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی۔ دجال کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ پھر گزشتہ درس میں یہ موضوع شروع ہوا کہ ابن سیاد کے نام سے ایک شخص گزرا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں، جس کے متعلق یہ شبہ پایا جاتا تھا کہ یہ دجال ہے۔ تو ابن سیاد کا دجال سے کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے، ابن سیاد کون تھا، اس سے متعلق بھی گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ چکی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے متعدد مواقع پر ابن سیاد کا امتحان بھی لیا۔ آپ علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا یہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا دجال کوئی اور ہے۔ تو اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیلات آئیں۔ اب دجال ہی ابن سیاد ہے یا دجال ابن سیاد نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ بات آج عرض کریں گے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن سیاد سے باقاعدہ ایک سفر میں مکالمہ ہوا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ابن سیاد سے عامر کے پاس ابن سیاد کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مکالمہ ہوا ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مکالمہ کیا ہوا اس کو بھی اختصار سے سن لیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میری ابن سیاد سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم سے حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب میں اس سے ملا تو اس کی ایک آنکھ متورم تھی، سوجی ہوئی تھی، ورم آیا ہوا تھا آنکھ پہ۔ تو میں نے ابن سیاد سے کہا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھئی عجیب آدمی ہو، تمہارے سر میں ہی ہے تمہاری آنکھ ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ شدید غصے میں آ گیا اور کہا کہ اللہ نے چاہا تو اس کو تمہاری اس لاٹھی میں کر دے گا، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس آنکھ کو۔ اور پھر گدھے کی آواز میں انتہائی تیز چیخ ماری، جیسے گدھا آواز نکالتا ہے، نہایت غصے میں۔ تو میرے جو ساتھی تھے وہ سمجھے کہ شاید میں نے اسے اپنی اس لاٹھی سے مارا ہے، میرے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، حالانکہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر یہ وہاں سے چلا گیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کا یہ مکالمہ ہوا ہے اور 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب اصل بحث کی طرف آتے ہیں کہ کیا ابن سیاد ہی دجال ہے؟ تو یہ ایک معرکۃ الآراء بحث ہے اور اس میں نہایت ہی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا دجال نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں ہمارے اکابر علماء کے 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں، جس میں سے بعض حضرات، مختصر حضرات، وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ ابن سیاد ہی دجال تھا، لیکن اکثر حضرات اور جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال نہیں تھا، یا کم از کم دجال اکبر نہیں تھا۔ دجال اکبر سے مراد وہی دجال جو قیامت سے پہلے اس کا خروج ہوگا۔ اکبر اس کو اس لیے کہا کہ وہی دجال اکبر ہے، بڑا دجال، ورنہ چھوٹے چھوٹے دجال تو اس امت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس امت میں 30 جھوٹے اور دجال گزریں گے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اگر بڑا دجال تو یہ نہیں تھا، لیکن چھوٹے دجالوں میں سے یہ ضرور تھا، جن 30 دجالوں کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 گروہ ہیں۔ جو قائلین ہیں کہ یہ ابن سیاد ہی دجال تھا، اس میں 5 صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم، اور 2 دیگر ہمارے اکابرین میں سے، علماء میں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ دوسری طرف اس کے علاوہ تقریباً سب جمہور اکابرین سب کے سب اس کے قائل ہیں کہ ابن سیاد اور دجال تو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ ابن سیاد حقیقت میں دجال نہیں تھا، جس طرح کہ امام مہدی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بالکل الگ شخصیتیں ہیں جو ایک نہیں ہو سکتی کبھی. تو اسی طریقے سے ابن سیاد اور دجال بھی تو بالکل الگ شخصیتیں ہیں جو ایک نہیں ہو سکتی ہیں. اب اول الذکر گروہ میں 5 صحابہ کے نام آپ حضرات کے سامنے آئے اور 2 اس میں مقتدر علماء شامل ہیں. جو قائلین ہیں اس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے اور انہوں نے 2 دلائل دیے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہیں. اپنی کتاب التذکرہ، ان کی مشہور کتاب ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تحریر فرماتے ہیں. اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، تفصیلات تو کتابوں میں ہیں، کہ جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ دجال ابن سیاد کے علاوہ کوئی اور ہے، انہوں نے حدیث جساسہ اور اس کے ہم معنی احادیث سے استدلال کیا ہے. حدیث جساسہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی، لیکن صحیح یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے اس قول کی دلیل میں ان 5 مذکور صحابہ کے قسمیہ اقوال ہے. قسمیہ اقوال سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں ان 5 صحابہ کے قسمیہ اقوال کو لیتے ہیں. لیکن ان اقوال کی ہمارے وہ علماء جمہور جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، انہوں نے ان اقوال کی توجیحات بھی بیان کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قسم کھائی کہ ابن سیاد دجال ہے. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا، یعنی جو عدم قائلین ہیں، وہ اس کی توجیح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں قسم کھانا یہ ان کا اپنا ایک ظن تھا، اپنا گمان، اپنا خیال تھا. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں تھا. اب رہی بات یہ کہ اس پر حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت تک حضور علیہ السلام پر بذریعہ وحی ابن سیاد کی حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام مسلسل اس جستجو میں تھے کہ ابن سیاد کی حقیقت کو جان لے. تو جب بعد میں آپ علیہ السلام پر ابن سیاد کی حقیقت منکشف ہو گئی، واضح ہو گئی، پھر اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. دوسرے نمبر پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قسم کھانا یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسم پر موقوف تھا. تبھی تو انہوں نے اپنے قسم کی دلیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم کو بطور استدلال کے پیش کیا ہے. نمبر 3، اسی طرح روایت میں سیاق و سباق سے یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قسم کھائی ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، تو حضرت ابن عمر کا قسم اٹھانا بھی اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم پر اعتماد کی وجہ سے تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رہے 2 صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو ان کا قسم اٹھانا لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ان حضرات نے ابن سیاد کے بعد کے حالات پڑھے ہوں، دیکھے ہوں، اور بعد کے حالات دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ جو ابن سیاد ہے یہی دجال ہے. اور اگر کم از کم دجال اکبر نہیں ہو سکتا تو دجال اصغر جو 30 دجالوں کا تذکرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، دجال اصغر تو ضرور ہوگا. تو یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور دلیل کے 5 صحابہ کی قسمیں پیش کی، لیکن جمہور نے اس میں یعنی یہ توجیح پیش کی ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل پیش فرماتے ہیں. دوسرے استدلال کے طور پر اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں جو الفتوح والردہ نامی کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ مسلمان ابو صبرہ نامی امیر کی قیادت میں ایک شہر ہے سوس نام کا، اس کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے ایک مرتبہ. تو وہ جگہ فتح نہیں ہو رہی تھی. تو اس علاقے کے جو پادری تھے اور بشپ تھے وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس سوس نامی علاقے کو صرف یا تو دجال فتح کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے علماء سے بڑوں سے سنا کہ اس شہر کو یا تو دجال فتح کر سکتا ہے یا پھر وہ لشکر فتح کر سکتا ہے جس میں دجال موجود ہو. اور اتفاق سے اس لشکر میں ابن سیاد موجود تھا. تو جب اس نے سنا کہا کہ یہ گیا اور شہر کے دروازے بند تھے، بڑے بڑے تالے زنجیریں لگی ہوئی تھی، کوئی نہیں کھول سکتا تھا. اس نے غصے میں آ کے ٹھوکریں ماری
اور اس کی ٹھوکروں سے وہ دروازوں کے تالے بھی ٹوٹ گئے، زنجیریں بھی ٹوٹ گئی، دروازے کھل گئے، مسلمان اس شہر میں داخل ہو گئے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ابن سیاد ہی دجال تھا، جبھی اس کی وجہ سے وہ شہر فتح ہوا۔ یہ دو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہمارے مقتدر عالم جن کا نام آیا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی صراحتاً ابن سیاد کو دجال قرار نہیں دیا، البتہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ابن سیاد کی بحث میں انہوں نے کچھ نرم الفاظ استعمال کیے ہیں، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، لہٰذا ان کی طرف بھی یہ بات منسوب کی گئی کہ یہ بھی قائلین میں سے ہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا۔ تو وہ حضرات تھے جو ابن سیاد کے دجال ہونے کے قائل تھے، ان کے دلائل آپ کے سامنے آئے۔ لیکن دوسری طرف میں نے عرض کیا جو جمہور ہے اور تقریباً اکثر حضرات کی یہی رائے ہے کہ ابن سیاد اور ابن دجال الگ الگ ہیں۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو حدیث جساسہ کہا جاتا ہے، حدیث جساسہ پر وہ فرماتے ہیں کلام کرتے ہوئے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں نکلنے والا دجال اکبر یہ ابن سیاد کے علاوہ ہوگا، وہ الگ دجال ہوگا۔ اب حدیث جساسہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا، یا آج کی مجلس میں یا پھر آئندہ پیر کی مجلس میں۔ تو وہ فرماتے ہیں حدیث جساسہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو دجال ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا وہ الگ ہے، اس کا ابن سیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس دجال کے متعلق تو یہ آیا نا کہ یہ قریب البلوغ تھا اس وقت جب آپ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی، یہ بچہ تھا، اور وہ جو حدیث جساسہ میں جس دجال کا تذکرہ آئے گا جو ایک جزیرے میں قید ہے، تو وہ تو بوڑھا تھا، بڑی عمر کا تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ایک شخص ایک ہی وقت میں بچہ بھی ہو اور بوڑھا بھی ہو جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دونوں الگ الگ ہیں، ان میں موافقت بہت مشکل ہے۔ اسی طرح امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور علیہ السلام نے یہود اور ان کے حلیفوں سے صلح کر لی تھی، اور ابن سیاد بھی ان میں شامل تھا، لیکن یہ کہانت اور غیبی باتوں کا دعویٰ کرتا تھا، کاہن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور کچھ غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا امتحان لیا، اور امتحان میں آپ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دجال نہیں ہے، یہ محض ایک کاہن قسم کا شخص ہے۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کے مشہور مسیح دجال ہونے یا نہ ہونے کا قصہ یہ بہت مشکل ہے اور مشتبہ ہے، البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے یہ دجال اکبر نہ ہو، لیکن جو چھوٹے دجال ہوں گے ان میں سے یہ ایک تھا۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ النہایہ میں فرماتے ہیں کہ اصل مقصد یہ ہے کہ ابن سیاد وہ دجال نہیں جو آخری زمانے میں خروج کرے گا، اور یہ بات قطعی، اور اس کی دلیل وہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث کون سی ہے؟ وہ یہی حدیث جساسہ ہے۔ تو اس کو جو تمیم داری کا واقعہ اور حدیث کا ذکر آیا، فاطمہ بنت قیس کی حدیث کا ذکر آیا، حدیث جساسہ کا ذکر آیا، یہ تینوں ایک ہے، ایک ہی حدیث ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس پر بات ہوگی کہ یعنی اس کو پھر کیوں الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام احادیث نہ تو نص ہے اور نہ ہی ان میں ابن سیاد کے دجال ہونے کی تصریح ہے، یعنی وہ احادیث جن میں ابن سیاد کا تذکرہ ہے اور جس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ یہی دجال تھا، وہ فرماتے ہیں یہ کوئی نص تو نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، اور نہ ہی ابن سیاد کے دجال ہونے کی ان میں بالکل 100% تصریح ہے، صراحت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے شک کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے کہ اگر یہ وہی ہوا، فرمایا تھا نا حضرت عمر سے، فرمایا اگر یہ وہی ہوا، تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے دجال ہونے یا نہ ہونے میں خود بھی شک تھا۔ تو جب آپ علیہ السلام کو بعد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ سنایا، تو اس واقعے کو سن کر خود حضور علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ دجال یہ ابن سیاد نہیں ہے، ابن سیاد دجال نہیں ہے،
بلکہ دجال وہی ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جس سے ملاقات کی ہے اور جو کسی جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا قید ہے۔ یہاں ایک بات آخر میں بطور نکتے کے اور سن لیں کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کو عبدالعزیٰ ابن قطن سے تشبیہ دی کہ دجال یہ عبدالعزیٰ ابن قطن سے مشابہ ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کا حلیہ یہ عبدالعزیٰ ابن قطن سے مشابہ تھا اور ملتا تھا، لیکن عبدالعزیٰ ابن قطن کو کسی نے بھی دجال قرار نہیں دیا ہے۔ تو اگر ابن سیاد کا حلیہ یا اس کی علامات دجال سے ملتی جلتی ہو تو پھر اس میں کس طرح یہ بات 100% کی جا سکتی ہے کہ نہیں ابن سیاد ہی دجال ہے، اور ابن سیاد کو ہی دجال قرار دینا کیسے ضروری ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے دونوں حضرات کے اقوال آئے، اپنے اپنے دلائل آئے۔ آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ جو قائلین ہے اس بات کے کہ ابن سیاد دجال ہے تو چند حضرات ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ دوسرا پھر ان کے اقوال میں توجیحات بھی کر لی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حضرات عدم قائلین ہیں باقی بلکہ ان حضرات کے علاوہ سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، تو دجال نہ ہونے کے قائلین کی تعداد بھی زیادہ، اور ان کے دلائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ ابھی آپ حضرات نے حدیث جساسہ یا حضرت تمیم داری والی حدیث یا جس کو حدیث فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی، تو اس سے آپ حضرات کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا، اور دجال وہی ہے کہ جو اس جزیرے میں قید ہے۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کو اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد۔ ہمارے ایک ساتھی مولی نور احمد کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔